یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، اس ملک میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں۔ ایک اس ملک میں ایک فقہ بستی ہے حنفی سکول آف تھاٹ کے، وہ خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں۔ وہ رضوی امام علی رضا سے نہیں، وہ احمد رضا سے ہیں یار، میں آپ کو پہچان کراؤں، ایک طبقہ رہتا ہے۔ اچھا جب وہ اذان پڑھتا ہے، میں آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہوں، لیکن میں ملا ملوانے والا سنی نہیں، میں تاجدار کائنات کو فالو کرنے والا سنی ہوں۔ وہ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بندے نے کسی شیعہ بھائی نے جا کے ان کو روکا ہو کہ ہم نے نہیں پڑھنے دینی، بولو یار، نہیں روکتا، اپنی فقہ میں وہ آزاد ہے نا، بولیں یار۔ اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھتا ہے، وہ اپنی فقہ میں آزاد۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے، یعنی مالکی سکول آف تھاٹ کے لوگ، امام مالک کے مقلد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ رفع یدین کرتا ہے، یعنی شوافع اور حنابلہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے آمین، یعنی بلند آواز میں سے کہتے ہیں آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اسے کوئی روکتا ہے؟ بولو یار۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک بندہ اپنی فقہ میں، اپنے سکول آف تھاٹ میں وہ آزاد ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ اب ربیع الاول کی آمد ہے، گلیاں بازار سجائے جائیں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہے محافل میلاد النبی کا اہتمام کرے گا، میلاد النبی کے جلوس نکالے گا۔ مجھے کوئی ایک شیعہ بھائی بتا دے کہ کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا لوکل تھانہ کے ایس ایچ او کو جا کے کوئی اپلیکیشن دی ہو، کوئی درخواست دی ہو، میری گلی سے، میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا؟ بولو یار، نہیں دیتا شیعہ، بولو نا۔ اس کا مطلب ہے وہ میلاد النبی کے جلوس نکالیں گے، وہ آزاد ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے میلاد النبی کی بات نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں سیرت النبی کی بات کرو۔ وہ حضور کی، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، وہ حضور کی سیرت کے عنوان سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی توحید کی بات کرو، توحید سیمینار، اللہ کی بات کرو، اللہ کی وحدانیت کی بات کرو، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اوے اللہ کو ماننے والوں، اوے اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ اللہ کا قرآن کھول کے بتاؤں، قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیں یار، اللہ کا۔ پڑھیں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں، دین میں تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا ویژن، اپنے نظریات زبردستی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ یارو قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قرآن میں لکم دینکم ولی دین، سونیا کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کسی کو، میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جو کسی کو اس کی فقہ سے روکے، اس کے مذہب سے روکے، اس کا مطلب سب سے بڑا منکر خدا ہے۔ کوئی کہے بھائی نہیں نبی کی بات کرو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور کی سیرت کی بات کرو، حضور کے اسوہ کی بات کرو، حضور کی سنت کی بات کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ کی بات کرو۔ اوے آؤ حضور کی سنت بتاؤ، آؤ حضور کی سیرت بتاؤں، آؤ حضور کا اسوہ بتاؤں۔ بخاری مسلم اہل سنت کی سیاستہ کی چوٹی کی کتابیں ہیں، یہ جو خود کو سنی کہے بخاری مسلم کو نہ مانے سنی نہیں۔ یہ امام بخاری اور مسلم کو اہل سنت میں شیخین کہتے ہیں، سب سے چوٹی کی کتابیں ہیں یہ، اور دونوں میں روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، عبادت خدا، بزرگ توئی، قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زبان سے عیسائیوں کو فرمایا، وہ شیعوں کو نہیں، سنیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، عیسائیوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، جامعہ مسجد بریلوی نہیں، جامعہ مسجد غوثیہ نہیں، جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں، جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد نبوی ہے۔ عیسائیوں میری مسجد میں تم اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تھوڑی سی ایک لائن کی میں ایک لائن کی بات شرح کروں، ایک لائن کی۔ عیسائی جو تھے نا وہ تب بھی اور آج بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے۔ ہوئے ہوئے، شرک ہے نا، بولو یار، ہم مانتے ہیں بیٹا؟ نہیں نہ مانتے، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ تو یہ حضور کو نہیں پتا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہے؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہے نا۔ ہوئے ہوئے، وہ طریقہ کار میں فرق ہے، شرک کہیں بھی نہیں، کفر کہیں بھی نہیں۔ اور بھائیا یہ تو شرک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خود کو اہل سنت کہے، جو تاجدار کائنات کی سیرت کی بات کرے، حضور کے اسوہ کی بات کرے، اور حضور کی امت کو لخت لخت کرے، حضور کی امت کے دوسرے مسلک کا کوئی بندہ اس کی مسجد میں آ جائے، اس کے مدرسہ میں آ جائے، اس کو عبادت کرنے سے روکے، عبادت کرنے نہ دے، مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے نہ دے، جنازے پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، فتنہ کریٹ کرے، فتوے دے، مولوی جی پتہ چلا جو حضور کی امت کو حضور کے اسوہ سے روکتا ہے، حضور کی سنت سے روکتا ہے، حضور کی سیرت سے روکتا ہے، خبردار وہ خود کو پیارے مصطفیٰ کا امتی بھی نہ کہے، فالور بھی نہ کہے۔ وہ حضور کی سنت دے رہا ہوں۔ جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہے نا، یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، یہ رسول کے بھی دشمن ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ اور قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، ہم تم کو تمہارے ناپاک، تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ کوئی فقہ، کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاہندے ہی نہیں سن کہ پاکستان بن جائے۔